بادشاہ بننے والے اس آیت، اس وظیفے اور اس تسبیح سے ضرور فیض پاتے ہیں صدیوں سے۔ جو بادشاہ بنتے ہیں، جو شہنشاہ بنتے ہیں، وہ اس وظیفے سے ضرور فیض پاتے ہیں کہ بندہ فقیر سے شہنشاہ بن جائے، بس یہی ہے۔ اور آپ کی زندگی میں، یعنی حضرت امام جعفر صادق کی زندگی میں اس کے بہت فوائد، اس کے بہت فضائل، اس کی بہت برکات اور اس کے بہت کمالات۔ پوچھا کہ اس کا فائدہ کیا ہے؟ اور میں بس فقیر سے شہنشاہ بنا دیتا، یہ اس کا فائدہ۔ اس آیت کے اندر تسخیر ہے، اس آیت میں رزق ہے، تسخیر ہے، اس آیت میں رزق ہے، اس آیت میں درازی عمر ہے، اس آیت میں نہ ختم ہونے والا ایسا نظام ہے کہ اس آیت پہ یقین کرنے والا، میرا لفظ ذرا یقین بھی یقین سے سنیے گا، یقین بھی یقین سے سنیں، اس آیت پہ یقین کرنے والا، اس آیت کو پڑھنے والا، اس آیت کو اپنی زندگی کے معمولات میں شامل کرنے والا کبھی منگتا نہیں ہو سکتا انشاءاللہ۔ اس سے اگلی بات یہ ہے کہ اس آیت کو پڑھنے والا، اس کی نسلیں کبھی منگتی نہیں ہو سکتی، نسلیں کبھی منگتی نہیں ہو سکتی۔ آپ کو کچھ زندگی میں مجھے ایسے لوگ ملے ہیں کہ جو رئیس تھے، رئیس اعظم، لیکن ان کی نسلیں منگتی بن گئی، منگتی، بھکاری بن گئی، محتاج بن گئی، مفلس بن۔ اس آیت کے پڑھنے والا منگتا نہیں بنے گا۔ کیوں؟ اس آیت میں، ان دو آیات میں تونگری ہے۔ یہ امام جعفر صادق کا دوسرا قول فرما رہا، جو ان کا فرمان ہے، میں عرض کر رہا ہوں، تونگری ہے۔ اس آیت میں مال ہے، اس آیت میں درازی عمر ہے، اس آیت درازی عمر ہے، اور اس آیت میں غنا ہے، غنا۔ وَأَغْنَنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ، مجھے فضل، مجھے پتا ہے مولا میں غنی ہوں گا تیرے فضل سے۔ وَأَغْنَنِي، محنت سے نہیں، اس فکرے کو خاموشی سے غور سے سنیں۔ وَأَغْنَنِي، میں غنی ہوں گا اگر تو ہوں گا تیرے فضل سے، مجھے کلمہ نصیب ہوگا اگر ہوگا تیرے فضل سے، مجھے قبر میں نکیرین کے سوال و جواب میں آسانی ہوگی اگر تو ہوگے تیرے فضل سے، اور یہاں تک کہ اگر مجھے جنت ملے گی تو تیرے فضل سے ملے گی، جنت بھی اگر ملے گی تو تیرے فضل سے ملے گی، جنت بھی ملے گی تو تیرے فضل سے ملے گی۔ اس آیت میں، یعنی ان دو آیات میں غنا ہے، غنا ہے اس آیت، اور اس میں ضرورتوں کا پورا ہونا ہے، حاجات کا پورا ہونا ہے، اور اس آیت میں کفایت ہے، کفایت۔ ایک بندے کا کھانا 100 میں پورا ہو جانا یہ کفایت ہے۔ 1 روپے سے میری ضرورتیں پوری ہو جائیں، چاہے تو لاکھ کو میرا روپیہ کر دے تو میرا اللہ چاہے روپے کو لاکھ کر دے، اللہ میرا چاہے کک کو لاکھ کر دے، اللہ میرا چاہے لاکھ کو کک کر، کک تنکا۔ سورۃ توبہ کی آخری دو آیات، لقد جاءکم رسول، کسی نے حضرت امام جعفر صادق سے پوچھا کہ حضور یہ فرمائیں کہ سورۃ توبہ کی آخری دو آیات کے فضائل کیا ہیں، فوائد کیا ہیں، اس کے فوائد اور فضائل کیا ہیں؟ فرمایا بس یہی ہے کہ بندہ فقیر سے شہنشاہ بن جاتا ہے، بس یہی۔ کتنے بڑوں نے، مخدوم نوح صاحب، حالہ سندھ، بہت بڑی ہستی ہیں، مزار ہے، دربار ہے، مخدوم محمد نوح حالہ سندھ میں، ان کی عمر بہت لمبی تھی۔ کسی نے ان سے درازی عمر کا راز پوچھا، فرمانے لگے میری درازی عمر کا راز سورۃ توبہ کی آخری دو آیات۔ مخدوم نوح دعا کیا ہے؟ وَأَغْنَنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ، اور اس کی طاقت کیا ہے اور اس کی تاثیر کیا ہے؟ دوسرا دعا ہے، آقا کی بارگاہ میں ایک شخص مقروض، پریشان، غربت اور تنگدستیوں کا مارا ہوا، حالات کا ہارا ہوا، زندگی سے بیزار، معاشرے نے اس کو، زمانے نے اس کو چھوڑ دیا، معاشرے نے، زمانے نے چھوڑ دیا، اور حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو حضور نے فرمایا تو پڑھ، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، اغننی بفضلک عمن سواک، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، اللہ میری کفایت فرما، کفایت فرما۔ کفایت سے مراد یہ ہے، کبھی وہ ایک بابا جی کہتے تھے کہ نہیں لوڑ دی تھوڑ نہ ہوئے، مجھے جس چیز کی ضرورت ہو وہ ہر وقت مجھے ملتی رہے، اللہ ایسی کفایت فرما جو کسی کا محتاج نہ رہوں، ایسی کفایت فرما میں عاجز نہ بنوں، ایسی کفایت فرما ایک ایک چیز کو ترستا نہ رہوں، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، پر کفایت کرنے میں میرے ساتھ حلال کے معاملے کرنا تیری تقسیم ہے، تیری ترتیب ہے، اللہ مجھے حلال بھی چاہیے، ایسا چاہیے جس میں وسعت ہو، اور ایسا چاہیے جس میں برکت ہو، اور ایسا چاہیے جو میری ساری ضرورتوں کی کفایت کرتے، ساری ضرورتوں کی کفایت کرتے۔ میرے پاس وہ حال نہیں چاہیے کہ آج ایک چیز ہے دوسری نہیں ہے، دوسری ہے تیسری نہیں ہے۔ ایک صاحب سے پولیس ایجنسی تھی کہ وہ ایک دفعہ میری روٹی کھا رہے تھے، ایک ٹھنڈا سانس نکلا بیوی کا، میں نے کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ جب معدہ ٹھیک تھا تو کھانا نہیں تھا، اب بیماریاں روگ لگ گئے، کھانا لاجواب ہے، اس وقت غربت تھی،
तंदुरुस्ती थी, दिल चाहता था खाने को, तबीयत चाहती थी राहत को, अब वो नहीं है। और जब से ये दुआ पड़ी है फिर रब ने वसअत के दरवाजे खोले। उसने एक वो एजेंसी ली थी जो कोई नहीं लेता था, बिल्कुल कोई ऐसा इदारा था जिसका सारा निजाम खत्म हो चुका था, वो एजेंसी कोई नहीं लेता था, उसने ले ली, सस्ती मिलती थी, लेकिन उसके साथ कुदरत की ताकत थी, कुदरत की कुव्वत थी, अल्लाह का निजाम उसके साथ था, अल्लाह का निजाम उसके साथ था। अल्लाह मकफिनी बिहलालिका अन हरामिका, मैं अल्लाह मुझसे तुझसे वो रिस्क नहीं मांगता जो मेरा और मेरी नस्लों की किफायत न करे, अल्लाह वो रिस्क मांगता हूँ जो किफायत करे, पर हलाल मांगता हूँ, तय्यब मांगता हूँ, ताहिर मांगता हूँ, मुताहिर मांगता हूँ, हराम नहीं मांगता। हराम जितना ज्यादा हो जाए एक वक्त आएगा खत्म हो जाएगा, हराम जितना पहाड़ बन जाए एक वक्त आएगा अल्लाह उसको खत्म करके दिखाएगा। मैंने एक जगह हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला का फरमान पढ़ा, वो बस एक दफा पढ़ा, मुझे ना भूला, फिर फरमाया सूद का अंजाम तंदुरुस्ती और फक्र है। हाँ, और एक बार सहाबी का कौल है, और यही कौल हजरत इमाम जाफर सादिक का है कि हराम का अंजाम फक्र और किल्लत है। अल्लाह मुझे हराम नहीं चाहिए, और फिर अल्लाह कहता है अच्छा चलो ठीक है तेरी किफायत कर दे। अल्लाह से एक बात और भी मांगते हैं, आगे जरा सुने, वह अगननी बिफज़ल का, मौला मुझे गनी कर दे, मुझे पता है तेरे फजल से कोई गनी होगा, मेहनत करके गनी कोई नहीं होगा। तमाम दुआ है, वह अगननी बिफज़ल का, अगननी मुझे तेरे फजल से गनी होना है। मैं जा रहा था, सीढ़ी रखी हुई थी लंबी बड़ी ऊंची, और सर पे गारे का थाल था और एक बंदा चढ़ रहा था। मैंने देखा मेरे क्लास में वो उस वक्त तक कदम इतने चढ़ चुका था कि छत पे गारा देने गया, आगे एक और मजदूर खड़ा था, उसने छत की लिपाई हो रही थी, छत की लिपाई हो रही थी भूसे वाले गारे से। तो जब वो नीचे उतरा तो मैंने उसको आवाज दी, उसने पहचान लिया। मैंने उसके वालिद को मजदूरी करते देखा था और उसको सुना था कि उसका दादा भी मजदूरी कर रहा और वो आज भी मजदूरी कर रहा। वो अगननी, अल्लाह मुझे गनी कर दे, बेफजल का, होगा तेरे फजल से। मेहनत शर्त है, ये लफ्ज हमेशा याद भी रखे, गौर भी सुने। मेहनत शर्त है, पर मेहनत पे फैसले शर्त नहीं है कि मेहनत फैसले जो है मेहनत पे हो जाए, ना, मेहनत शर्त है, मेहनत शर्त है, मेहनत पे फैसले शर्त नहीं है। कितने सारी उम्र मेहनत करते सारी उम्र मेहनत करते बंदे खत्म हो गए। वह अगननी बेफज़ल का अमन सिवा, और मौला एक शफ़क़त ये करना, मुझे किसी का मोहताज न करना, अमन सिवा, किसी का दर दर का भिखारी न बनाना, किसी का मोहताज न करना, अल्लाह किसी का मांगता न बनाना, अल्लाह किसी का सवाली न बनाना, अल्लाह मुझे आजिज न बनाना। वह अगननी बेफज़ल का अमन सिवा, की ताकतवर दुआ है, और दुआ के अंदर की ताकत को परखें, अंदर के मफ़हूम को देखें, अंदर के तर्जमे को देखें। आज भी पढ़ेंगे, कल भी पढ़ेंगे, लेकिन याद रखिएगा इसकी तादाद को न देखें। अल्लाह की यहाँ क़यामत के दिन सुनना गौर से, अदद नहीं तोले जाएंगे, अदद के अंदर खुलूस और इखलास तोला जाएगा। इसने इस अदद के अंदर इसका इखलास कितना है, इसकी तलब कितनी है, इसकी लिलाहियत कितनी है, इसकी तड़प कितनी है, और इसका जज्बा कितना है, अल्लाह के लिए तोला जाएगा। और फिर अगली बात, वो अमल जिस मुजाहिदे से किया जाएगा, जिस कुर्बानी से किया जाएगा, जैसे आप चौकन्ना होके जाग के तवज्जो से मेरी बात सुन रहे हैं, इस मुजाहिदे से एक नूर मिलता है, वो नूर तोला जाएगा। इस मुजाहिदे से नूर मिलता है, इस मुजाहिदे से, हाँ, घरों को छोड़ा, आप आखिरी अशरे के एतकाफ में आप फिर उस वक्त जाएंगे जब एतकाफ खत्म हो जाएगा। ये जो कुर्बानी है अल्लाह के लिए की है, इस मुजाहिदे पे जो मुजाहिदा आया, इस कुर्बानी पे जो कुर्बानी आई, कभी जागने की, कभी टेक हटाने की, कभी तवज्जो करने की, कभी अपनी चाहतों को तोड़ने की, इस पे नूर मिलता है। ये नूर क़यामत के दिन तराजू में तोला जाएगा। वह अगननी बेफज़ल का अमन सिवा, मौला मुझे गनी कर दे, और मुझे पता है गनी तेरे फजल के बगैर कोई नहीं। जिंदगी में जब भी कहीं मुश्किलें आई हैं, जब भी कहीं परेशानी आई हैं, जब भी कहीं उलझने उम्मत को आई हैं, जब भी कहीं औलाद नहीं है, रिस्क नहीं है, सेहत नहीं है, इज्जत नहीं है, सुकून नहीं है, चैन नहीं है, राहत नहीं है, जादुओं ने घेर लिया, बंदिशों ने तबाह कर दिया, हासिदीन ने बर्बाद कर दिया, मुश्किलों ने सर चढ़ के हमें झुका दिया, हालात ने हमारी जिंदगी को तंग कर दिया। कोई परेशानी की जरूरत नहीं,
مجھے کہنے لگے کہ ہمارے علاقے میں ایک صاحب ہیں، بابا جی ہیں، کوئی بھی مشکل ہو وہ بیٹھ کے سورۃ قل ہو اللہ پڑھاتے ہیں، ان کے پاس 7 کھانے لے جانے پڑتے ہیں، 7 کھانے لے جانے پڑتے ہیں، وہ سورۃ قل ہو اللہ پڑھاتے ہیں بٹھا کے بندوں کو، اور ان کے لیے کھانے ضروری ہیں، کھانے اچھے ہوں، ایک سوٹ ہو، 7 کھانے ہوں، ایک خوبصورت تکیہ ہو، ایک کھیس اچھا بہترین بچھونا ہو، ایک بستری کی چادر ہو، اور 7 کھانے ہوں۔ فرمایا وہ دیتے ہیں، لیتے ہیں، سورۃ قل ہو اللہ پڑھاتے ہیں، پھر بیٹھ کے دعا کرتے ہیں، بہت دیر تک دعا کرتے ہیں، لوگوں کی مشکلیں حل ہو جاتی ہیں، لوگوں کی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ میں نے کہا کسی طرح بابا جی سے پتہ چلے گا وہ دعا کیا مانگتے ہیں؟ کہنے لگے وہ دعا کسی کو نہیں بتاتے، بس کہتے ہیں آؤ میرے ساتھ بیٹھ کے سورۃ قل ہو اللہ پڑھو، اب اللہ کے درود پاک پڑھو اور سورۃ قل ہو اللہ پڑھو، وہ دعا کسی کو نہیں بتاتے۔ میں نے کہا کسی طرح پتہ کر وہ دعا کسی کو تجھے بتا دے۔ اس نے کہا پتہ کروں گا۔ کچھ عرصے کے بعد بندہ مجھے ملا، آتے یہ کاغذ دیا، اور کاغذ دے کے مجھے کہنے لگا آپ کو یاد ہے آپ نے میری ایک ذمہ داری لگائی تھی، اور وہ ذمہ داری یہ لگائی تھی کہ ایک ہمارے ہاں بابا جی ہیں، ان کے پاس کوئی دنیا کی مشکل، پریشانی، الجھنیں، ناکامیاں، حالات، مسائل، بے اولادی، جادو، جنات، اثرات، بندشیں، کوئی بھی ہے، وہ مسئلے حل ہوتے ہیں، لیکن ان کی شرطیں یہ ہیں، خوبصورت تکیہ لیتے ہیں، بہترین سوٹ لیتے ہیں، بستری کی چادر لیتے ہیں، ایک کھیس یعنی پورا بستر لیتے ہیں، اور کہا اگر سردیاں تو ایک خوبصورت رضائی بھی لیتے ہیں، اور 7 رنگ کے کھانے لیتے ہیں، عطر کی خوشبو لیتے ہیں، یہ لیتے ہیں، یہ لیتے ہیں، وہ پھر آپ چھوڑ کے آ جائیں وہ ان کے ہوتے ہیں، بس آپ کو وہ دعا دے دیتے ہیں اور بٹھا کے سورۃ قل ہو اللہ پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا کس طرح پتہ کر کے یہ عمل کیا ہے، پتہ کر یہ عمل کیا ہے۔ اس نے آیا نا تو اس نے مجھے خط دیا، اور خط دیتے ہی اس نے کہا کہ میں نے پتہ کیا ہے اس عمل کا، کسی طرح سے ان کے گھر کی ایک خاتون ہماری خواتین سے نسبت تھی، انہوں نے بتایا ہے وہ ساری سورۃ قل ہو اللہ وہ حضور کے گھرانے کو اور اس بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، ان ہستیوں کو پیش کرتے ہیں، اور ہستیوں کو پیش کرنے کے بعد پھر ان کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں آپ بھی ہمارے لیے دعا فرمائیں۔ یہ کہنا شرک نہیں ہے، خیال کرنا، میں امت کو شرک پہ نہیں لگا رہا، بدعت میں نہیں لگا رہا، میرے ساتھ ہر عمل کے بڑے بڑے حوالے ہیں، میرے ساتھ ہر عمل کی بڑی بڑی طاقتور لنکس اور ریفرنس ہیں، میں نہیں لگا رہا، میں ایک وعدہ کرتا ہوں اور ایک دعویٰ کرتا ہوں، لیکن وہ دعویٰ نہیں ہے نہ وعدہ ہے۔ کوئی آ کے یہ نہ کہے کہ ظالم ساری عمر خود بھی شرک اور بدعت میں لگا اور ہمیں بھی شرک اور بدعت میں لگایا اور میری قبر پہ کوئی پاؤں نہ مارے۔ ہاں یہ ضرور آ کے کوئی کہے اللہ اس کی قبر پہ ترس کھا اور رحم فرما، ساری عمر تیرے اور تیرے حبیب کی سچی راہیں دکھاتا رہا اور محمد آل محمد کی سچی راہیں دکھاتا رہا، یہ وہ شخص ہے، اللہ اس پہ ترس کھا، اللہ اس کو معاف کر دے۔ بڑا زبردست عمل۔ مجھے آ کے جب کاغذ دیا نا، کاغذ میں دیا تو انہوں نے کہا کہ خواتین کے ذریعے ہمیں جو پتہ چلا، اور وہ پتہ یہ چلا کہ موصوف حضور کے گھرانے کو یہ ساری سورۃ اخلاص، ساری سورۃ قل ہو اللہ، یہ درود، یہ عمل ہدیہ کرتے ہیں، اور حضور کے گھرانے کو ہدیہ کر کے پھر ہماری مشکل کی دعا کرتے ہیں اور بہت گڑ گڑا کے دعا کرتے ہیں، اور پھر ان کو ہدیہ دے کے عرض کرتے ہیں آپ بھی ہمارے لیے دعا فرمائیں، اور بہت دیر تک پھر آمین کہتے ہیں، آمین، اور اس تصور کے ساتھ، یہ تصور ذرا غور سے سنیے گا توجہ سے، اس تصور کے ساتھ کہ وہ ہستیاں میرے لیے دعا کر رہی اور میں آمین کہہ رہا، اور اللہ کی بارگاہ میں ان کی دعائیں قبول ہو رہی، اور اللہ کی عرشوں پہ دعائیں پہنچ گئیں، اور جبریل لے کر چلے گئے، اللہ کے حضور دعا رکھی گئی، اور اللہ نے اپنی طاقت اور قدرت کی مہر قبولیت کی لگا دی۔ کیا یہ عمل ہے؟ ان کو ہدیہ کرتے ہیں، میں پھر دوہرا رہا ہوں، غور سے سنیے گا، ان کو ہدیہ کرتے ہیں، ان کو ہدیہ کر کے ان کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں، پھر ان کو دعاؤں کا عرض کرتے ہیں آپ بھی دعا فرمائیں، آپ بھی دعا فرمائیں، اور ان کو دعاؤں کا عرض کرتے ہیں، اور پھر ان سے دعائیں لیتے ہیں، اور بہت دیر تک آمین اس نیت سے کہتے ہیں کہ وہ دعا فرما رہے ہیں اور ہم ان کی دعاؤں پہ آمین کہہ رہے ہیں۔ یہ ہمارے اکابر کا عمل ہے، یہ ہمارے بڑوں کا عمل ہے، یہ ہماری بڑی بڑی ہستیوں کے عمل ہیں۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں میری کوشش ہوگی کبھی آپ کو شرک اور بدعت پہ نہ لگاؤں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں میری کوشش ہوگی امت کو وہ خیر کے عمل بتاؤں جو عموماً لوگ چھپا کے چلے جاتے ہیں، جو عموماً لوگ اپنے تک رکھتے ہیں۔ میری کوشش ہوگی میں نے آج تک حضور کے گھرانے کو ہدیہ پیش کیا ہو، میں نے آج تک حضور کے گھرانے کو تحفہ پیش کیا ہو، میں نے آج تک حضور کے گھرانے کو نذرانہ پیش کیا ہو، اور حضور کے گھرانے کی طرف سے مجھے خالی ہاتھ لوٹایا گیا ہو۔ ممکن ہی نہیں، ممکن ہی نہیں کہ خالی ہاتھ لوٹایا گیا۔
حضور کے گھرانے کے ساتھ ساری کائنات کی محبتیں ہیں، حضور کے گھرانے کے ساتھ ساری کائنات کا تعلق ہے۔ اور یاد رکھنا، انسان اب بعض اوقات اپنا غم برداشت کر جاتا ہے، اپنی اولاد کا غم برداشت نہیں کرتا، اور بعض اوقات اپنے معاملے میں معاف کر دیتا ہے، اولاد کے معاملے میں بہت غم دل کو کھا جاتا ہے۔ میرے حضور کے گھرانے کو جو ہدیہ دے گا، میرے حضور کے گھرانے کو جو تحفے دے گا، میرے حضور کے گھرانے کو جو اعمال دے گا، حضور کے گھرانے کو یہ ہدیے، یہ اعمال، یہ تحفے زندگی بھر اس کو سرنگو نہیں ہونے دیں گے، زندگی بھر اس کو ناکام نہیں ہونے دیں گے، اور زندگی بھر اس کو کامیاب۔ دو تسبیح صبح، دو تسبیح شام سورۃ اخلاص کی، دو تسبیح صبح، دو تسبیح شام سورۃ اخلاص کی آپ پڑھیں، آپ پڑھیں، اور پڑھ کے ان ہستیوں کو ہدیہ کریں، ہستیوں کو ہدیہ کریں، حضور کے گھرانے کو ہدیہ کریں۔ اور حضور کے گھرانے میں حضور کی بیویاں، حضور کی بیٹیاں، حضور کے بیٹے، حضور کے داماد، حضور کے نواسے اور نواسیاں، یہ حسن اور حسین جس کو حسنین کریمین کہتے ہیں، حضور کے نواسے ہیں، یہ حضور کا گھرانہ ہے، ان کو ہدیہ کریں۔ اپنے مسائل کو حل ہوتا دیکھیں، اپنی مشکلات کو حل ہوتا دیکھیں، اپنی ناکامیوں کو ختم ہوتا دیکھیں۔ سال سے یہ عمل بتا رہا ہوں، سال سے یہ عمل بتا رہا ہوں۔ میں نے تو جس کو دیا ہے زندگی میں اس کو کامیابی ملی ہے، میں نے تو جس کو دیا ہے وہ زندگی میں ناکام نہیں ہوا۔ ہمارے یہاں ایک پیر صاحب تھے، میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا باغ اور ہمارا باغ آپس میں اب بھی ایک ہی ہے، دیوار کے ساتھ دیوار ہے، بنے کے ساتھ بن۔ تو وہ ان کے ہاں گئے تو ایک بابا جی جھاڑو دے رہے تھے، ایک بابا جی جھاڑو دے رہے تھے، اور صبح شام کی روکی سوکی ملتی تھی، اور بس ہر وقت غلامی ہوتی تھی، ہر وقت غلامی ہوتی تھی۔ تو مجھے والد صاحب نے بتایا کہ میں اس بندے کو جانتا ہوں، اس نے اتنی مربع، اتنی ایکڑ، اتنی زمین جو ہے اٹھا کے ساری پیر صاحب کو دے دی، اور ساری زندگی پیر صاحب کے 2 وقت کی ایک سوکھی پوکی روٹی، آخر وہیں مر گیا اور اس کو کفن دے کے دفن۔ اسے پیر صاحب نے مجبور نہیں کیا، پیر صاحب نے مجبور نہیں کیا۔ دعاؤں کی طاقت ہے، دعائیں نسلوں کو کھلائیں گی، پلائیں گی۔ پر ایک تجربے کی بات بتاؤں، بڑوں کی بات ہے، بڑوں کی بات، دعاؤں کی برکت سے اللہ حلال طیب طاہر کھلائے گا۔ میرے پاس ایک صاحب ہے، کہنے کے کاروبار کو زوال ہو رہا ہے، کورنگی میں، کراچی میں فیکٹریاں، ملیں اچھی خاصی ہیں وہ ایریا، تو کہا کاروبار کو زوال ہو رہا ہے، اور کاروبار زوال پہ چلا گیا ہے، کمپنیاں 2-4 بند ہو گئی ہیں، زوال ہو رہا۔ میں نے اللہ کا نام دیا، پھر ملے، کہا کچھ نہیں ہے۔ اچھا، میں نے کہا یہ پڑھیں آپ، اللہ پاک دکھائے گا مجھے۔ انہوں نے خود بتایا، میں ایسے کوئی سمندر ہے اس سے کنارے کھڑا ہوں، کہنے لگے کراچی کا سمندر نہیں، کہاں ہے؟ تو میری طرف پانی آتا ہے، بالکل میلا گندا، تو میں سوچتا ہوں سمندر کا پانی تو بالکل شفاف ہوتا ہے، یہ گندا پانی کیسے ہے؟ اور وہ گندا پانی پہلے میرے ٹخنوں تک آتا ہے، پھر گھٹنوں تک آتا ہے، پھر رانوں تک آتا ہے۔ اور کہا کہ مجھے دور سے ایک لہر آتی نظر آ رہی ہے کہ شاید میں اس میں ڈوب جاؤں۔ آواز آتی ہے، چلا جا، تیرے رزق میں کوئی مشکوک رزق داخل ہوا ہے، ہم تجھے پاک کرنا چاہتے ہیں، اور یہ سارا مشکوک رزق ہے، اور تیرے مال کو ہم نے اس لیے کم کر دیا۔ گھبرا نہیں، گھبرا نہیں، استقامت سے ہمارا نام لیتے رہنا، بہت جلد تجھے ہم پاک کر کے پھر پاک مال دیں گے۔ پاک کر کے، عجیب بات ہے، پاک کر کے پھر پاک طیب طاہر مال دیں گے۔ گھبرا نہیں، ہمارا نام لیتے رہنا، تو ہو کسی بھی حال میں، تو ہو کسی بھی حال میں، تو ہو کسی بھی حال میں مولا سے لو لگائے جا، قدرت ذل جلال میں کیا نہیں گڑ گڑائے جا۔ چین سے بیٹھے گا اگر کام کے کیا رہیں گے، پر گونا نکل سکے گا مگر پنجرے میں پھڑپھڑائے جا۔ بند ہے پنجرے میں، نکل نہیں سکتا، پر پھڑپھڑا تو صحیح، پھڑپھڑا تو صحیح، محنت تو کر۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، ہماری راہوں میں محنت کر، ہمارے لیے اللہ کی طرف قدم اٹھا، ففروا الی اللہ، پھڑپھڑا تو صحیح۔ بہت خوش قسمت ہے جس کو اللہ نے اپنی ذات کا تعلق عطا کر دیا، بہت خوش قسمت ہے جس کو اللہ نے اپنے ساتھ باتیں کرنے کا راز و نیاز کا کوئی جذبہ دے دیا، جس کی زبان سارا دن ذکر میں، تسبیح میں، سجدوں میں، اپنی دنیا کے کاروبار بھی ہے، لیکن دل اٹکا رہتا ہے کہ اب نماز کا وقت ہے، آج میرا ذکر نہیں ہوا، آج میں نے قرآن کی زیارت نہیں کی، 1 صفحہ 2 صفحے، 1 پارہ 2 پارے۔ خوش قسمت انسان ہے آپ، بہت نصیبوں والے ہیں آپ، بہت نصیبوں والے، یقین جانیں۔ دنیا کا خوش قسمت انسان وہ ہے، دنیا کا نصیب و بخت اور مقدر والا انسان وہ ہے دنیا کا جس کو اللہ پاک کہے تو ہو اور میرا نام ہو، بس وہ درود پاک کی شکل میں ہے۔ درود میں اللہ اور اس کے حبیب پہ سلام ہے، اللہم صلی علی یا صلی علی، اللہ کا نام پہلے آتا ہے۔ میرا درود ہے، کلمہ ہے، تسبیح ہے، وہ ذکر ہے، مسنون دعائیں ہیں، بس میرا نام ہو اور تو ہو۔ بعض اوقات اللہ دنیا تھوڑی کر دیتا ہے، رزق تھوڑا کر دیتا ہے، لوگ تانے دیتے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو تانے دیتے تھے کہ تیرے پیر نے تجھے یہ دیا ہے، نعوذ باللہ، تجھے فقیر کر دیا، تجھے غریب کر دیا، اور تجھے ٹاٹ کے کپڑے اور سیل کر دیا،
ताने देंगे बाजू का, बहुत लोग बहुत ताने देंगे। मैंने एक दफा मुझसे कहने लगे कि मुझे दुनिया बहुत ताने देती है, तो मैंने कहा मेरे साथ सौदा कर ले, अगर ज्यादा थक गया है, अब तक जो तस्बीह जिक्र का नूर मिला है वो मुझे दे दे, मैं अल्लाह से कहता हूं कि अल्लाह इसको माल दौलत दे दे, ये सब छीन ले। कहा नहीं, ये सब कुछ तो उसके पास भी है जिसको कलमा नसीब नहीं हुआ, यही तो मेरे पास है। अगर ये मुझसे छिन गया तो बाकी मेरे पास बचे और रहेगा क्या? बचे और रहेगा क्या? बचे और रहेगा क्या? आप सारा दिन बैठ बैठ के अपने बारे में सोचा करें कि अल्लाह तूने मुझे किन राहों पे लगा दिया, किन रास्तों पे लगा दिया। पीर खाने सारे अच्छे हैं, हमारे दिल में सबका एहतराम हो, लेकिन अल्लाह तूने मुझे कौन से पीर खाने पे लगा दिया जो मुर्शिद अल्लाह से मांगना सिखाता है। कहता है अगर मैं मर भी जाऊं, इस दुनिया से रुखसत हो जाऊं, मौत आखिर है, तो परेशान ना होना। कहा कि वो एक राहें देकर गया है, उन्हीं राहों पे चलना है। एक वक्त था पीर साहब थे, तावीज देते थे, थपकी देते थे, दुआ कर देते थे, अल्लाह मेरे काम बना देता था। पीर गया, दुआ भी गई, थपकी भी गई, तावीज भी गया। नहीं, पीर जाए पर पीर का रब तो है ना, फाइन अल्लाह, अल्लाह कहाँ जाएगा? पीर का रब तो है, और असल वही है। कुल्लु मन अलैहा, सारी चीजों को फना है, उसी की जात को बका है। अब कितने खुशकिस्मत हैं, अल्लाह ने मुझे अपना नाम नसीब कर दिया, अल्लाह ने मुझे अपना नाम नसीब कर। एक साहब मेरे पास आए, कहने लगे मुझसे जिक्र नहीं होता, तस्बीह नहीं होती, कुछ नहीं होता। मैं जिक्र करने लगता हूँ गालियां आ जाती हैं, मैं जिक्र करने लगता हूँ मेरे मुंह पे गालियां आ जाती हैं। कहा कि मैं देता नहीं हूं, पर मुंह पे जुबान पे गाली जारी हो जाती है। आप लफ्ज पे गौर कीजिए, गाली जारी हो जाती है, मैं देता नहीं हूं, जुबान पे गाली जारी हो जाती है। तो मुमकिन है कि मेरी जुबान पे जिक्र हो। तो मैंने उससे पूछा कि क्या करते थे? उसका कोई पेशा है, मुनासिब नहीं। वालिद क्या करता था? उसका भी पेशा था। उस पेशे का असर, उस रिस्क का असर, अल्लाह ने अपना नाम छीन लिया। दौलत है, सब कुछ है, माल है, दुनिया में जाहिरी इज्जत है, पर अल्लाह ने अपना नाम, अपने नाम की लज्जत, अपने नाम की हलावत छीन, अपने नाम की हलावत छीन। उसे कहा सिर्फ और सिर्फ दरूद पाक पढ़, बस सिर्फ दरूद पाक। फिर नहीं पढ़ सकता। मैंने कहा पढ़ेगा इंशाअल्लाह। मैंने उससे अर्ज किया कि मेरे सामने 11 दफा बैठ के दरूद पाक पढ़, जो दरूद तुझे आता है 11 दफा बैठ के पढ़, दरूद पाक पढ़। और 11 दफा पढ़ा, उसकी जुबान पे नहीं आ रहा था, आता था पर जुबान पे नहीं आ रहा था। उसने पढ़ा पढ़ा पढ़ा, और अल्लाह के नाम की बरकत है। क्यों मैंने दरूद क्यों बताया? कि अल्लाह के नाम की बरकत है कि दरूद पाक वो वाहिद अमल है। फरमाया अगर रियाकारी, दिखावे की नियत से भी पढ़ो, अल्लाह कहता है कबूल है। दिखावा, रियाकारी, लोग मुझे नेक कहें, लोग वाह वाह कहें, अल्लाह के लिए नहीं कर रहा, हालांकि ये इबादत कभी भी उसकी बारगाह में कबूल नहीं है, कभी भी कबूल नहीं है जो 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 अल्लाह के लिए ना की जाए। अल्लाह कहता है नहीं,